پارہ نمبر 21 سورہ لقمان آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کیا نہیں، ترو تم نے دیکھا، انا جب اللہ تعالیٰ اس طرح سے فرماتے ہیں نا علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھو، اس چیز کو دیکھو، غور کرو۔ کیا تم نے وہ چیز نہیں دیکھی ہے؟ کیوں غور نہیں کیا تم نے؟ دیکھو اس چیز کو، تو اس میں ایک شدت ہوتی ہے۔ علم ترو کیا نہیں تم نے دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ نے سخرا مسخر کیا، لکم تمہارے لیے، ماں جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارضی زمین میں ہے، اسبغا اور اس نے تمام کر دیں، علیکم تم پر نعمتہ نعمتیں اپنی، یعنی تمہیں تو اپنی پوری پوری نعمتیں دے دی اس نے تم کو، ظاہرتن ظاہری و باطنتن اور باطنی، کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ظاہری ہیں، کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو باطنی ہیں، جو دکھائی نہیں دیتی۔ ومن الناسی اور لوگوں میں سے کوئی ہے، من جو یجادلو جھگڑتا ہے، فی اللہ اللہ کے بارے میں، بغیر علم علم کے، بغیر علم کے اللہ کے بارے میں وہ جھگڑتا ہے، ولا اور بغیر ہدن ہدایت کے، ولا اور بغیر کتاب منیرن روشن کے، بغیر کتاب منیرن روشن کتاب کے بغیر وہ جھگڑتا ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں اتنی نعمتیں پا کر بھی جھگڑا کرتے ہیں۔ کیوں جھگڑا کرتے ہیں وہ بھی بتا دیا گیا کہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی ہر چیز کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی، کھلی اور چھپی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں۔ تو بہت ساری باطنی نعمتیں کون سی ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، جو ہمارا دل دھڑک رہا ہے، جو ہمارے سسٹمز کام کر رہے ہیں باڈی کے، یہ سب کیا ہمیں دکھائی دیتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ ڈائجسٹو سسٹم میں کیا چل رہا ہے، اندر کس طرح سے خون ہماری باڈی میں دوڑ رہا ہے، تو یہ بھی کتنی بڑی نعمتیں ہیں نا۔ ایک ذرا سا کہیں بلاک ہو جاتا ہے تو انسان کتنا بیمار ہو جاتا ہے، کتنا کچھ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ میں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں، اتنی نعمتیں ہیں انسان کے پاس، اتنی نعمتیں ہیں ظاہری ہیں جو دکھائی دیتی ہیں، جو دکھائی نہیں بھی دیتی، اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے؟ چاند، سورج، زمین، آسمان سب انسان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کیا ہے انسان کے لیے، اور تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں، یعنی بے شمار تم ظاہری اور باطنی نعمتیں استعمال کرتے ہو۔ کھلی اور چھپی، کھلی نعمتیں وہ ہیں جو انسان محسوس کر سکتا ہے، چھپی نعمتیں وہ ہیں جو انسان محسوس کیے بغیر استعمال کرتا ہے، جیسے اس کا جسم کا کام کرنا، اللہ کے فرشتے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو دکھائی نہیں دیتے۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں۔ لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کہ اللہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ بہت ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا بہت سارے لوگ، اللہ پر یقین ہی نہیں کرتے، جھگڑتے ہیں، کیا وہی ایک خدا ہے یا دوسرے بھی ہیں؟ ان کے پاس کوئی ایسی کتاب یا دلیل نہیں ہے جس سے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں یہ بغیر علم کے کرتے ہیں، یعنی بغیر ہدایت کے، بغیر روشن کتاب کے، بغیر قرآن پڑھے وہ سب اس طرح سے باتیں کرتے ہیں اور جھگڑتے ہیں، جبکہ دیکھیں کتنی نعمتیں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ پھر یہاں پر جو ذکر آیا ہے، زمین اور آسمان کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، یعنی بس میں دے دیا ہے۔ زمین اور آسمان جو ہے، زمین کو کتنا ہموار بنایا، آسمان سے پانی برسایا ہے، چاند سورج سب کو کام پہ لگا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے۔ دن رات یہ سب چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں۔ اللہ نے انسان کو جب دنیا میں بسایا تو اسے بہت سے آرام دیے، جس سے وہ دنیا میں بغیر کسی پریشانی کے رہے۔ اس کے لیے زمین کو ایک فرش کی طرح بنایا جس پر وہ آرام سے چل پھر سکے، بنا مشقت کے اپنے کام کر سکے۔ اسی طرح آسمان کو بھی چھت کی طرح بنا دیا کہ جب وہ اوپر دیکھے تو اسے خوبصورت آسمان ایک چھت کی طرح نظر آئے۔ ہمیں اسپیس میں نہیں چھوڑ دیا، ایک ٹھکانہ دیا
پھر آسمان سے پانی اتار کر پھل اور زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کر کے روزی دی، رزق دیا، اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ روپ کی اس نے ہمارے لیے زمین پر پھیلا دیں۔ جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں اور نصیحت قبول کرتے ہیں، ان کو یہ نشانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ سب کو دکھائی نہیں دیتی، لیکن جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، ان کو یہ سب چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں انسان کے لیے مسخر کر دیں، یعنی انسان کے بس میں دے دیں۔ اللہ ہی نے انسان کے لیے زمین کو نرم کر کے اس کے کام پر لگا دیا، مسخر کیا نا ہمارے لیے زمین کو۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے نرم نہ کرتے تو کسی کی بس کی بات تھی کہ اس پر کچھ کھودتا یا ہل چلاتا؟ انسان اس کی راہوں میں چلتے پھرتے ہیں اور اللہ کی روزیاں تلاش کرتے ہیں۔ ایک دن سب کو اسی کی طرف اٹھ کر کھڑے ہونا ہے۔ انہیں ابھی تو سب کچھ دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ سب ہمارے ٹیسٹ کے لیے سب چیزیں دے رکھی ہیں، ہمیں ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے اس دنیا میں، ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، لیکن ایک دن ہم سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ان سب کا حساب دینا ہے۔ اللہ ہی نے آسمان کو تھاما ہوا ہے کہ وہ گر نہ پڑے۔ مسخر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسخر کے دو مطلب ہیں۔ ایسی کوئی چیز دی جائے جسے انسان اپنے بس میں کر کے اس سے اپنا کام لے لے، جیسے جانور کی پیٹھ پر سواری کرنا، ان پر اپنا سامان لادنا، یہ سب چیزیں، زمین جو ہے اس پر انسان جو ہے ہل چلا سکتا ہے، تو یہ سب چیزیں مسخر ایک طرح کا ہوتا ہے۔ دوسرا مسخر کرنا یعنی اللہ کے ذریعے انسان کی خدمت میں لگانا، جیسے چاند، سورج، دن رات، بارش، یہ سب اللہ کے ذریعے سے انسان کے لیے بنائے گئے ہیں۔ دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، یہ سب چیزیں اللہ نے مسخر کی ہیں۔ تو مسخر کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک تو انسان کے بس میں، جیسے سمندر پہ کشتیاں چلتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو مسخر کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہیں کرتا تو کسی کے بس کی بات نہیں تھی کہ کشتی کو سمندر پر چلاتا۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں ہیں انسان کے پاس۔